لله الحمد لله الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العلي العظيم علماء ملت اسلامیہ سنی دعوت اسلامی کے باعزم باحوصلہ مبلغین حاضرین اجلاس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے آپ کے اس جلسے میں آ کر کے دو باتوں کے حوالے سے بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ کہ جلسے میں کم و بیش 60 یا 70% نوجوان ہیں۔ دیکھ لیجئے، یہ غلط اندازہ نہیں ہے میرا۔ میں دنیا بھر میں چہروں کے حوالے سے اجلاس کو پہچاننے کا عادی ہو گیا ہوں۔ یہ نوجوان جو کہیں نہیں جاتے، دینی جلسوں میں، دینی تقاریب میں، وہ الحمدللہ آپ کی محفلیں موجود ہیں۔ یہ بڑی خوشگوار تبدیلی ہے جو ہم محسوس کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اب تک بزرگ نوجوانوں کو مخاطب کرتے تھے، بھئی یہ نہ کرو، یہ کرو، روایتیں چلی آ رہی ہے، مگر اب نوجوان مبلغین بزرگوں کو مخاطب کر رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، کام کرنے والے سارے بچے ہیں۔ میں علماء سے بھی درخواست کروں گا کہ ان بچوں کی پشت پر ہاتھ رکھیں، سر پہ شفقت کا ہاتھ۔ یہ وہ کام کر رہے ہیں جو ہمیں کرنا تھا۔ یہ ہماری کوتاہیوں کا کفارہ ادا کر رہے ہیں۔ یہ وہ فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں جو پوری امت کے حوالے سے ہر ایک انسان کی ذمہ داری ہے۔ اگر علماء کہیں محفل میں بیٹھے ہوں تو براہ کرم وہ آگے آ جائیں، ورنہ میں بھی نیچے اتر کے تقریر کروں گا تاکہ آپ کے ساتھ بیٹھ سکوں اور کوئی امتیاز نہ برتا جا سکے۔ اگر ہیں تو تشریف لائیے، میں ہر ایک کو پہچانتا نہیں ہوں۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ حضرات گرامی، میں نے قرآن پاک کی وہ آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے جو آیت کریمہ ہمارے مقصد حیات کو متعین کرتی ہے۔ ہمیں پیدا کیوں کیا گیا ہے، ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے، اللہ نے ہمیں انسان بنا کے اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے، اس نے ہمیں اشرف المخلوقات کس بنیاد پہ بنایا ہے، بحیثیت مسلمان خیر امت کا تاج ہمارے سر پر کس وجہ سے رکھا گیا ہے، ہمارے بارے میں وانتم العالون کا مقدس فیصلہ کس بنیاد پہ کیا گیا ہے۔ یہ تمام جوابات اس آیت کریمہ کے اندر موجود ہیں۔ اگر آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے تو یقیناً یہ محفل ایک محفل مذاکرہ ہوگی، صرف ہاؤ ہو کی محفل نہیں ہوگی، بلکہ فکر کی محفل ہوگی۔ کچھ غذا فراہم کی جائے گی، فوڈ آف دا تھاٹ، جسے آپ کچھ بھی لے کے جائیں گے اور ہم بھی استفادہ کریں گے اس سے انشاءاللہ۔ میری گفتگو کا عنوان ہے اسلام کا فلسفہ عبادت۔ عبادت بڑا عام لفظ ہے، شاید ہی کوئی ایسا مسلمان ہو جو اس لفظ کو اس نے کبھی پروناؤنس نہ کیا ہو یا نہ سنا ہو۔
عبادت کا نام سننے کے بعد یا عنوان سننے کے بعد یقیناً آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہوگی کہ آج نماز کے موضوع پہ گفتگو ہوگی، روزے کو عنوان گفتگو بنایا جائے گا، حج کے بارے میں کچھ کہا جائے گا، زکوٰۃ کے بارے میں تفصیلات بیان کی جائیں گی۔ بلا شبہ یہ ہمارے مبلغین عبادت کے اس پہلو پر ہر جگہ روشنی ڈالتے رہتے ہیں، اپنے اپنے علم اور اپنے اپنے مطالعے کے اعتبار سے۔ لیکن میں آج عبادت کے ایک وسیع مفہوم کو بتانا چاہوں گا کہ اسلام میں عبادت کا حقیقی تصور کیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، بلا شبہ نماز اہم العبادات ہے، نماز جان عبادات ہے، نماز روح عبادات ہے، نماز افتخار ابدیت ہے، نماز معراج مومن ہے، نماز قلب رسول کی ٹھنڈک ہے، نماز نگہ مصطفیٰ کا قرار ہے، نماز فارق حق و باطل ہے، نماز کلید جنت ہے، نماز بہت اہم عبادت ہے، مگر عبادت کے ہمگیر تصور میں نماز ہی سب کچھ نہیں۔ روزہ بھی بہت کچھ ہے، بڑا اہم فریضہ ہے۔ دنیا کی نہ معلوم کتنی قومیں ہیں جو اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا سے بھوک کا خاتمہ ہو جائے، لیکن بھوک کا خاتمہ وہ لوگ کرنا چاہتے ہیں جو خود بھوک کو جانتے نہیں ہیں۔ اسلام میں روزہ اس لیے فرض کیا گیا کہ سال میں 1 مہینہ ہر مومن، ہر مسلمان بھوکا رہے، تاکہ وہ یہ جان سکے کہ جب ہماری اس اختیاری بھوک کا یہ عالم ہے تو کسی غریب کی اضطراری بھوک کا عالم کیا ہوگا۔ اور جب تک کسی درد کی کسک کو خود نہ محسوس کیا جائے اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے دنیا یہ چاہتی کہ سرمایہ کا پھیلاؤ ہو، دولت کسی مقام پہ ٹھہر جاتی ہے تو سڑ جاتی ہے، جیسے پانی ہوتا ہے، بہاؤ ہوگا تو شفا بخش ہوتا ہے پانی، زندگی کی توانائیوں کا ذریعہ بنتا ہے۔ وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندگی عطا فرمائی ہے، لیکن وہی پانی جو زندگی بخش ہے کسی گڈھے میں ڈال دیا جائے اور بہاؤ نہ ہو تو سڑ جائے گا۔ ٹھیک یہی حال دولت کا ہے کہ دولت مٹھیوں میں جمع ہو جائے تو سڑ جاتی ہے۔ اس لیے نظام زکوٰۃ عطا فرمایا گیا کہ ہر مسلمان 2.5% 2.5% اپنی ارننگ نہیں بلکہ اپنی سیونگ کا غریبوں میں تقسیم کرتا رہے۔ اب یا تو اپنی دولت کو بہاؤ دے گا یا پھر 50 سال کے بعد اس کی دولت اس کی جیب سے نکل کے غریبوں کی جیب میں چلی جائے گی۔ اور اسی طریقے سے نظام ورثہ ہے۔ حضرات گرامی، اس کے ساتھ ساتھ حج، دنیا میں تمام قومیں اس بات کی کوشش کر رہی ہیں کہ رنگ و نسل کے سارے امتیازات کو مٹا کر، غریبی اور امیری کے فرق کو مٹا کر، مشرقی اور مغربی کے فرق کو مٹا کر، کالے اور گورے کے فرق کو مٹا کر کے، طبقاتی کشمکشوں کو فنا کر کے، طبقاتیت کی دیوار ڈھا کر کے کسی ایک مقام پہ انسانوں کو جمع کیا جائے۔ لیکن کیا دنیا میں کوئی ایسا مقام ہے جہاں انسانوں کو تمام تر تعصبات سے بالا تر ہو کر کے جمع کیا جا سکے؟ بہت سی اقوام نے کوشش کی ہے، جمعیت اقوام کے حوالے سے، انسانی یونٹی کے حوالے سے، مگر وہ قومیں پہلے تقسیم کرتی ہیں پھر اتحاد کی دعوت دیتی ہیں۔ یہ فرنچ ہے، یہ جرمن ہے، یہ انگلش ہے، یہ انڈین ہے، یہ پاکستانی ہے، یہ افریقی ہے، یہ ایشین ہے، یہ افرو ایشین ہے، یہ افریشین ہے۔ اس طرح کی تقسیمیں پہلے کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں متحد ہو۔ تقسیم تو پہلے کر دی ہے تم نے، بانٹ تو دیا، متحد کیسے کر سکو گے؟ یہی وجہ کہ اتحاد نہیں ہوتا ہے۔ مگر اس کائنات میں ایک مقام ایسا ہے جہاں رنگ و نسل کے سارے امتیازات سے بے نیاز ہو کر کے، تمام طبقاتیت کی دیواریں ڈھا کر کے، غریبی اور امیری کا فرق مٹا کر کے اللہ کے گھر میں جمع ہو جاتے ہیں، جسے حج کہتے ہیں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ دنیا میں کوئی ایسا مقام آپ کو نہیں ملے گا جہاں وہ منظر آپ دیکھ سکیں جو کعبہ مقدسہ کی دیواروں کے نیچے دیکھتے ہیں۔ خدا ہر ایک کوئی مشاہدے کی صلاحیت عطا فرمائے اور توفیق عطا فرمائے۔ تو حج بھی بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اسلام نے جو ہمگیر تصور عبادت دیا ہے اس میں نماز، حج اور روزہ اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی
ہماری زندگی کا ہر لمحہ عبادت ہے. ہم چلتے ہیں تو عبادت ہوتی ہے، ہم بیٹھتے ہیں تو عبادت ہوتی ہے، ہم سر جھکاتے ہیں تو عبادت ہوتی ہے، ہم سر اٹھاتے ہیں تو عبادت ہوتی ہے. ہم جو بھی کام کرتے ہیں عبادت بن جاتی ہے اگر ہم عادتوں کو عبادت کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں. ہمارا سونا بھی عبادت ہے، ہمارا جاگنا بھی عبادت ہے، ہمارا چلنا پھرنا بھی عبادت ہے، بال بچوں کی پرورش کے لیے محنت کرنا بھی عبادت ہے، رزق کمانا بھی عبادت ہے، زراعت کرنا بھی عبادت ہے، تجارت کرنا بھی عبادت ہے. ہمارا ہر کام عبادت بن سکتا ہے اگر ہم تھوڑا سا اسلوب میں تبدیلی پیدا کر دیں. یعنی جو کام کریں اسے پروردگار کے محبوب تاجدار دو عالم کی سنت سمجھ کے کریں، سنت کے مطابق کریں تو ہماری زندگی کی ایک ایک سانس عبادت بن سکتی ہے، ایک ایک لمحہ عبادت بن سکتا ہے. ہمارے کھلتے ہوئے ہونٹ، ہماری اٹھتی ہوئی نگاہیں، ہماری سماعتیں، یہ سب کی سب عبادت کے حوالے سے لکھی جائیں گی فرشتوں کے باضابطہ رجسٹر میں اگر ہم پابند سنت مصطفیٰ ہو جائیں. سنی دعوت اسلامی کا بنیادی مقصد سنت کی طرف لے آنا ہے. اس لیے اس عنوان کو ذرا توجہ سماعت فرمائیں. شاید ہم اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی پیدا کر سکیں. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی. آئیے ہم ایک حدیث سنائیں. میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدنیا سجن للمؤمن و جنت للکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، جیل ہے، پرزن ہے، اور کافر کے لیے جنت ہے. ایک ظاہری مفہوم اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ دنیا مومن کے لیے مصیبتوں کا گھر ہے اور کافروں کے لیے راحتوں کا گھر ہے. لیکن اگر اس کا یہی مفہوم ہے تو انتم الاعلون کا کیا مفہوم ہوگا؟ تم سربلند ہو. کنتم خیر امتی کا کیا مفہوم ہوگا؟ اس طرح کی اور بھی بہت سی آیتیں مبارکہ ہیں، ان کا کیا مفہوم ہوگا؟ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز. توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل. ان الارض یرثها عبادی الصالحون. ہمارے نیک بندے زمین ہی کے وارث ہوتے ہیں. یہ آیات بھی مبارکہ بھی تو ہیں. تو حدیث اور آیات میں توفیق کے لیے ضروری ہے کہ ہم حدیث کے اس وسیع مفہوم کو بیان کریں جس کا تقاضا حدیث مصطفیٰ کر رہی ہے. میرے آقا حضور سید عالم نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. آپ نے قیدی کی زندگی کو دیکھا ہوگا. ایک قیدی کے پیروں میں قید خانے کی بیڑیاں ہوتی ہیں، ایک قیدی کے ہاتھوں میں قید خانے کی زنجیریں ہوتی ہیں، ایک قیدی کے جسم پر قید خانے کا لباس ہوتا ہے، ایک قیدی کے شکم میں قید خانے کی غذا ہوتی ہے، ایک قیدی کا دائرہ عمل قید خانے کی چار دیواری کے اندر ہوتا ہے. ہم بھی قیدی ہیں مگر حوادث زمانہ کے نہیں بلکہ قانون مصطفیٰ کے قیدی ہیں، سنت مصطفیٰ کے قیدی ہیں، آئین مصطفیٰ کے قیدی ہیں. ہماری زندگی کی چاروں طرف قانون مصطفیٰ کی دیواریں ہیں، ہمارے پیروں میں قانون مصطفیٰ کی بیڑیاں ہیں، ہمارے ہاتھوں میں عشق مصطفیٰ کی زنجیریں ہیں، ہمارے شکم میں ان کی جائز فرمودہ غذائیں ہیں، ہمارے جسم پر ان کا جائز فرمودہ لباس ہے، اور ہمارا دائرہ عمل شریعت کی چار دیواری کے اندر محدود ہے. ممکن ہے کہ یہاں کوئی اشتراکی مزاج کا آدمی بیٹھا ہو یا بہت ماڈرن ہو، وہ یہ کہے کہ ہم کہا ہی کرتے تھے کہ مذہب پسماندگی کی تعلیم دیتا ہے، بالوں پر توڑ دیتا ہے، وسیع خلاؤں میں پرواز سے روکتا ہے، پابندیاں اور جبر مسلسل کی زندگی دیتا ہے. اور مولانا صاحب آپ بھی کہہ رہے ہو کہ مذہب قید کا نام ہے. آئیے میں اس کا جواب دوں، سنیں گے تو روح خوش ہو جائے گی. یاد رکھیے کہ جب کسی لفظ کا انتساب نبی کی طرف کر دیا جائے، جب کسی مضاف کا مضاف الیہ سرور کائنات کی ذات ہو تو لفظ کا نصیبہ بدل جاتا ہے، نفس کی تقدیر بدلتی ہے، نفس کی حیثیت بدل جاتی ہے. مثال کے طور پر ایک لفظ ہے دیوانہ. عام طور پر سنی دعوت اسلامی کے نوجوان مصطفیٰ کے دیوانوں کہہ کے مخاطب کرتے ہیں. لفظ دیوانہ ہے.
دنیا کا دیوانہ چلا کرتا ہے تو راستہ بھول جایا کرتا ہے. دنیا کا دیوانہ چلا کر دنیا والے پتھر مارا کرتے ہیں. دنیا کا دیوانہ چلا کرتا ہے تو منزل سے ناشنا ہوتا ہے. مگر رسول اللہ کا دیوانہ چلا کرتا ہے تو جہاں بیٹھ جاتا ہے منزل بن جایا کرتی ہے. جن راہوں سے گزر جاتا ہے وہ راہیں شاہراہ حیات بن جاتی ہیں اور حوادثات زمانہ خود بخود کترا جایا کرتے ہیں. دیوانگان عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی. گردن میں ہار ڈالے ہیں ماہ و نجوم نے, گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی. عزیزان ملت اسلامیہ, اس لیے دنیا کا دیوانہ ویسا نہیں ہوتا جیسے نبی کا دیوانہ ہوتا ہے, جیسے سرور کائنات کا دیوانہ ہوتا ہے. رسول پاک کا دیوانہ بڑا عظیم ہوتا ہے. دنیا کا قیدی وہ ہوتا ہے جس کے بالوں پر نوچ لیے جاتے ہیں, جس کی پرواز کی قوتیں ختم کر دی جاتی ہیں, جسے قید خانے کی چار دیواری کے اندر محدود کر دیا جاتا ہے. مگر رسول پاک کا دیوانہ وہ ہے کہ جب وہ بلند ہوتا ہے تو آفاق کی تمام وسعتوں قدموں سے روت دیتا ہے. دنیا کی کوئی طاقت ان کی رفتار کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. وہ زمین پہ ہوتا ہے اور خلا کی وسعتیں اس کے قدموں کو بوسہ دیتی ہیں اور آسمان کی بلندیاں جھکی ہوئی نظر آتی ہیں. اس لیے کہ وہ مصطفیٰ کا عاشق ہے, مصطفیٰ کا دیوانہ ہے, مصطفیٰ کا قیدی ہے. ایک مثال کے ذریعے سمجھو تاکہ زیادہ واضح ہو سکے. دیکھیے, جب تک ہم قانون مصطفیٰ کے پابند نہیں تھے تو ہماری پیشانی جو ہمارے وجود کا سب سے معزز مقام ہے, سب سے عظیم مقام ہے, اسی پیشانی کے پس منظر میں ہمارا دماغ ہے جو پورے وجود پر حکومت کرتا ہے. یہ پیشانی بہت اہم ہے. یہ عظیم پیشانی جو ان شرف انسانی کا سب سے نمایاں مقام ہے, یہی پیشانی کائنات کی ہر شے کے سامنے جھکی ہوئی تھی. ایک پیشانی تھی شجر و حجر کے سامنے, شمس و قمر کے سامنے, بلند پہاڑوں کے سامنے, دریاؤں کے سامنے, طلوع ہوتے ہوئے سورج کے سامنے, غروب ہوتے آفتاب کے سامنے, شفق کی سرخی کے سامنے, افق کے جمال کے سامنے, ستاروں کی تابندگی کے سامنے, دریاؤں کی روانی کے سامنے, پتھروں کے سامنے, ہر شے کے سامنے, خواہشات نفس کے سامنے, اقتدار کے سامنے, لالچ اور حرص کے سامنے, توانائیوں کے سامنے ایک مجبور پیشانی تھی جو خوف کے سامنے, امید کے سامنے, حسن کے سامنے, بدصورتی کے سامنے ایک پیشانی تھی جو ہر مقام پہ چھکی ہوئی تھی. اور کائنات کا ذرہ ذرہ ہم سے سجدہ مانگ رہا تھا. مگر قربان جائیے, جس روز سے ہماری پیشانی کو رسول پاک نے خدا کی بارگاہ میں جھکایا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہم سے سجدہ نہیں مانگ سکتی ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب. یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز, یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز, نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا, وہ تحت جس سے لرزتا تھا شبستان وجود, ہوتی ہے بندے مومن کی اذاں سے پیدا. بڑا عظیم ہے اللہ کا سجدہ کرنے والا بندہ. ہمارے وجود میں پیشانی سب سے اہم مقام ہے, سب سے اہم ہے. جب اسے زمین پہ خدا کی رکھو گے تو زمین اسے عرش کی رفتیں اللہ عطا فرما دے گا, اتنا بلند کر دے گا کوئی چیز جھکا نہیں سکے گی. تو اللہ کے رسول کا قانون ہمیں وسعتیں عطا فرماتا ہے, بلندیاں بخشتا ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم تھوڑا سا اپنے حبیب کے مقدس قانون کو سمجھنا چاہیں. وہ ایک نظام زندگی لے کر کے آئے تھے, وہ ایک دستور حیات لے کر کے آئے تھے. ولادت سے لے کر کے انتقال تک کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جو پابند قانون مصطفیٰ نہ ہو, جس کے لیے رسول پاک نے باضابطہ ضوابط اور قوانین عطا فرمائے ہوں. بعض ظالم یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اعظم کی زندگی کا وہ حصہ جو اعلان نبوت کے بعد کا ہے وہ تو قابل اتباع ہے, لیکن جو حصہ اعلان نبوت سے پہلے کا ہے وہ قابل اتباع نہیں ہے. میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سرکار کو تم اسوہ حسنہ مانتے ہو, آئیڈیل مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ کیا بچوں کے لیے نمونہ نہیں ان کی زندگی میں؟ کیا ان فوان شباب کے راستوں میں چلنے والے انسانوں کے لیے جو بڑی کرٹیکل لائف ہوتی ہے اس کے لیے نمونہ نہیں ہے؟ کیا جوانوں کے لیے نمونہ نہیں ہے رسول پاک کی زندگی میں؟ اگر 40 سال کے بعد ان کی زندگی کو نمونہ مانو گے تو اس کا مطلب بچوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے ان کی زندگی میں کوئی نمونہ نہیں. یہ کتنا بڑا ظلم ہوگا ان بچوں کے اوپر
جو زندگی کے میدان میں قدم بڑھا رہے ہیں، ان نوجوانوں کے اوپر جو اپنے تمام نوازع فطریہ سے جنگ کر کے صراط مستقیم پہ چلنا چاہتے ہیں اور شیطان کے فریب سے بچنا چاہتے ہیں. نہیں میرے عزیز، یہ غلط تصور ہے جو باطل قوتیں تمہیں دے رہی ہیں اور کچھ اپنے اس کا شکار ہو گئے ہیں. میں اسی لیے کہتا ہوں تعلیم بے پناہ ضروری ہے. میں تعلیم کا مبلغ اس لیے ہوں کہ تمہارا بچہ کالج اور یونیورسٹی کے زینے پہ قدم رکھنے سے پہلے نبی کے دین کا اتنا واقف ہو جائے کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے گمراہ نہ کر سکے. ورنہ آج ہزاروں فتنے ہیں جو ہمارے بچوں کو گمراہ کریں. کچھ داخلی فتنے ہیں اور کچھ خارجی فتنے ہیں. اورینٹلسٹ کے فتنے ہیں، دہریوں کے فتنے ہیں، بد کرداروں کے فتنے ہیں، شہوت پرستوں کے فتنے ہیں، عیاشوں کے فتنے ہیں. یہ سارے فتنے ہیں جو ہمارے بچوں کا جوہر حیات سلب کر لینا چاہتے ہیں، عظمت زندگی چھین لینا چاہتے ہیں. اور کچھ ایسے فتنے ہیں جو نبی کی عظمت گھٹا کر کے دلوں سے محبت مصطفیٰ نکالنا چاہتے ہیں. ظاہر جب محبت ہی نہیں ہوگی تو آدمی ان کے نام پہ جان دینے کا حوصلہ کہاں سے پیدا ہوگا؟ اس لیے اتنی محبت پیدا کر دو اپنے نبی سے کہ ان کے خلاف بولنے والا اگر مغرب سے آئے یا مشرق سے آئے تو ہمارا بچہ اسے قدموں میں ٹھوکر دینے کے قابل ہو جائے. اور یہ اسی وقت ہوگا جب اس ماحول میں بچوں کو پرمان چڑھو گے جو سنت رسول کا ماحول ہے، جو عشق مصطفیٰ کا ماحول ہے. صرف چند افراد کو باضابطہ مسلمان بنا دینا کافی نہیں، پوری ملت کو اجتماعی طور پہ اٹھانا ہوگا. جب تک پوری ملت تیار نہیں ہوگی باطل کے دفاع کے لیے، اس وقت تک ہم بیرونی قوتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. کوئی دن نہیں گزرتا کہ جب میرے آقا کے حضور میں کوئی گستاخی نہ کی جاتی ہو. پہلے تحریروں کے ذریعے سے ہوتی تھی، اب کارٹون کے ذریعے سے ہو رہی ہے، فلموں کے ذریعے سے ہو رہی ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہو رہی ہے، یوٹیوب کے ذریعے سے ہو رہی ہے، گمراہیوں کے ذریعے سے ہو رہی ہے، کتابوں کے ذریعے سے ہو رہی ہے. یہ تحریکیں جو مسلمانوں کا جذبہ ایمان اور جوہر محبت چھیننا چاہتی ہیں، اگر ہمارا بچہ تعلیم یافتہ نہیں ہوا تو گمراہ ہو جائے گا. اور ہو سکتا ہے کہ خدا نہ کرے وہ منظر ہمارے سامنے ہو کہ مغربی ماحول میں پلنے والا دین سے بیگانہ بچہ یا بچی سلمان رشدی اور تسلیمہ نسرین کے راستے پہ چلتے ہوئے نظر آئے. جب نبی سے محبت ہی نہیں ہوگی، ان کی تعلیمات کا علم ہی نہیں ہوگا، اس کے اندر دفاع کی صلاحیت نہیں ہوگی، تو کوئی بھی اسے اغوا کر سکتا ہے، کوئی بھی اسے ہائی جیک کر سکتا ہے، کوئی بھی اسے مردود فکر کا حامل قرار دے سکتا ہے. اس لیے خبردار اس سے غافل نہ ہو. المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جیسے جیسے سرمایہ، تھوڑا بہت سرمایہ تو ہے نہیں، صحیح بات ہے کہ مسلمانوں کے پاس سرمایہ نہیں ہے کہیں. یہ جو کچھ لوگ سرمایہ دار نظر آتے ہیں یہ بہت ہی چھوٹے سرمایہ دار ہیں. دنیا میں مسلمانوں کی کوئی ایسی صنعت بتا دو جسے دنیا جانتی ہو، کوئی ایسا کارخانہ بتا دو جس کا پروڈکٹ دنیا میں جانا جاتا ہو، کوئی ایسی چیز بتا دو جسے مسلمانوں نے ایجاد کیا ہو اور اس کو بعد عالمی طور پہ تسلیم کیا گیا. کہیں نہیں. کچھ تھوڑی بہت دولت کا ہو جانا، کار بنا لینا، بلڈنگ بنا لینا، یہ دولت نہیں ہے. آج دولت کے ہر گوشے پر غیر مسلم قابض ہے. آپ نہیں، کچھ نہیں ہے آپ کے پاس. اور اگر تھوڑی بہت دولت ہو بھی گئی آپ پہ، یعنی 1 لاکھ کی آبادی میں 1,000 پڑھے لکھے کھانے پینے والے لوگ ہو گئے تو یہ دولت نہیں ہے. دنیا یہ کہے گی کہ یہ غریبوں کی آبادی میں، غریبوں میں دولت مند آدمی ہے. یعنی غربت کی ذلت آپ سے جدا نہیں ہوگی. اگر ہزاروں جاہلوں میں 2-4 پڑھے لکھے ہو گئے، اچھا یہ جاہلوں میں، جاہلوں کی قوم کا ڈاکٹر ہے. اس لیے جب تک پوری قوم نہیں اٹھے گی اس وقت تک آپ کی عزت دنیا تسلیم نہیں کرے گی اور آپ کی قومی حیثیت کو دنیا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگی. لیکن بہر کہہ دیا رجحان اچھا ہے کہ جہاں 4 پیسے ہوئے چلو انگلش میڈیم اسکول میں پڑھایا جائے. ضرور پڑھائیے. انگلش عالمی زبان ہے، انٹرنیشنل زبان ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی زبان پڑھنا چاہیے. ہم اس کے حق میں ہیں، لیکن دین سے آزاد ہو کے نہیں میرے بھائی. اگر آپ نے مشنری اسکولوں میں یا انگلش میڈیم اسکولوں میں بچوں کو پڑھایا، پیسہ بھی دیں گے اور ایمان بھی ضائع ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ دین ضرور پڑھائیے. چاہے اپنے گھر میں پڑھائیں، چاہے مسجد میں پڑھائیں، چاہے علماء کی خدمات لے کے پڑھائیں، لیکن کوئی بچہ ایسا نہ ہونے پائے جو بالغ ہونے سے پہلے مصطفیٰ کی اہمیت اور عقیدت کا حامل نہ ہو جائے.
شاید آپ کو نفسیات کا یہ اصول معلوم نہیں ہوگا، یہ جنسیات کا، کہ دنیا نے یہ کہا ہے، مفکرین نے یہ کہا ہے، ارباب ہوش نے کہا ہے کہ جس ماحول میں آدمی بالغ ہوتا ہے وہ ماحول زندگی بھر اس پر مسلط رہتا، وہ ماحول اس سے کبھی جدا نہیں ہوتا۔ خود آپ سوچ لیجیے اپنے بارے میں، جب آپ بالغ ہونے والے تھے تو جو ماحول آپ کے ساتھ تھا اس سے محبت ہے یا نہیں آپ کو؟ وہ آپ کے وجود کا حصہ بن گیا ہے یا نہیں ہو گیا؟ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا تھا کہ جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو مسجد میں لے جاؤ، اور 10 سال کا ہو جائے تو سختی سے نماز پڑھاؤ، تاکہ وہ بالغ ہو تو مسجد کے ماحول میں بالغ ہو، ایمان کے ماحول میں بالغ ہو، اس کا بلوغ شیطانوں کے ماحول میں نہ ہو، شرابیوں ڈاکوں کے ماحول میں نہ ہو، گستاخان مصطفیٰ کے ماحول میں نہ ہو، برائیوں کے ماحول میں نہ ہو۔ آپ کا بچہ بالغ ہو تو ایمان کے ماحول میں ہو، محبت مصطفیٰ کے ماحول میں ہو، سنت مصطفیٰ کے ماحول میں ہو، قرآن پاک کے ماحول میں ہو۔ اور یہ آپ کو کرنا ہوگا اپنے ایمان کو بچانے کے لیے۔ 1-2 سال میں چیتا کیمپ میں ایک آدھ بار جلسہ کر لینا اور آدمیوں کو بلا کے تقریریں کروا لینا کافی نہیں ہے، حرکت مسلسل کی ضرورت ہے، صحیح پیہم کی ضرورت ہے، یقین محکم، عمل پیہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ آپ جہاد زندگانی میں عمل کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے اور علم کے اعتبار سے، جہد مسلسل کے اعتبار سے، صحیح پیہم کے اعتبار سے مسلسل آپ کو حرکت کرنا ہوگا۔ ایک لمحہ بھی آپ ضائع کریں گے تو خدا کی امانت میں خیانت کریں گے۔ ہماری زندگی اللہ کی امانت، آپ کی زندگی اب قوم کی بھی امانت ہے اور اللہ کی بخشی ہوئی امانت قوم کے لیے۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس منا، جو ایسا دن گزارے، ایسی صبح کرے کہ مسلمانوں کے لیے کوئی کام نہ کرے، مسلم معاشرے کے لیے، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ نکال دیا ہے رسول اللہ نے لوگوں کو اپنی سوسائٹی سے جو دین کے لیے اور مسلمانوں کی فلاح کے لیے کام نہیں کرتے ہیں۔ آپ رسول اللہ کی سوسائٹی میں رہنا چاہتے ہیں یا ان سے الگ ہونا چاہتے ہیں؟ بڑا دعویٰ ہے شفاعت ہو جائے گی آپ کی، ضرور ہوگی، میں شفاعت کا منکر نہیں ہوں، مگر اس کے لیے آپ کو کچھ کرنا تو ہوگا نا۔ میرے آقا نے مجھ سے کسی نے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ آپ تو جنت میں بڑے اعلیٰ مقام پر ہوں گے، مقام محمود میں، اور ہم پتہ نہیں کہاں ہوں گے، ہم وہاں آپ کو دیکھنا چاہیں تو کیسے دیکھیں گے؟ دنیا میں ایک لمحے کے لیے بھی آپ کا چہرہ زیبا چھپ جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری جنت نگاہ، ہمارا خلد نظارہ، ہمارا شہر آرزو، ہمارا مرکز عقیدت، ہمارے جمع جان تمنا، ہمارے قبلہ اطاعت، ہمارے کعبہ انقیاد ہمارے سامنے نہیں۔ روح ناراض سی رہتی ہے، نگاہیں ترسی سی رہتی ہیں، اور جب تک دوبارہ نہ دیکھ لیں ہم بے قرار رہتے ہیں۔ جناب صدیق اکبر جیسا عظیم انسان عشاء کی نماز کے بعد رسول پاک کے حجرے پاک کے باہر سو جاتے تھے تاکہ جب سرکار جلوہ گر ہو تو سب سے پہلے ان کی زیارت ہو۔ ایک اور صحابی ہیں جو روزانہ سب سے پہلے آگے مسجد میں آتے ہیں، اگلی صف میں بیٹھتے ہیں، دائیں طرف بیٹھتے ہیں۔ کسی نے مبارکباد دی کہ آپ بڑے نیک ہیں، بڑا اچھا عمل کرتے ہیں، سب سے پہلے آتے ہیں، دائیں طرف بیٹھتے ہیں، اگلی صف میں بیٹھتے ہیں، آپ کو بڑا ثواب ملتا ہوگا۔ تو کہا بھائی ثواب تو اللہ عطا فرمائے گا، ہم اس کے کرم سے امید رکھتے ہیں، لیکن میں ثواب کا سوداگر تو نہیں ہوں، محبتیں اس سے بے نیاز ہوتی ہیں۔ میں عشاء کی نماز پڑھ کے چہرے مصطفیٰ دیکھ کے جاتا ہوں تو رات بھر بے قرار رہتا ہوں، سب سے پہلے آتا ہوں، اگلی صف میں بیٹھتا ہوں، دائیں طرف بیٹھتا ہوں، تاکہ جب میرے آقا جلوگر ہوں، نماز پڑھائیں، سلام پھیریں تو سب سے پہلے میں ان کا چہرہ دیکھوں۔ یہ ان کی نگاہوں کا مقصد تھا، محبت رسول کی یہ دیوانگی تھی کہ جس نے انہیں بدر و احد اور خیبر و خندق میں کامیاب فرمایا اور دنیا کی ہر طاقت سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت فرمائی۔ ہم جو عشق رسول کی بات کرتے ہیں اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ میرے بھائی، یہ دل ایک گھر ہے نا، اس میں یا تو شیطانی خواہشات کو پال لو یا حب رسول و محبت رسول کو پال لو۔ اگر محبت رسول ہوگی اس کے اندر تو دنیا کی کوئی خواہش تمہارے ضمیر اور قلب پر غلبہ نہ کر سکے گی، شیطان داخل نہیں ہوگا اس میں۔ اگر محبت رسول نہیں ہے تو کسی کی محبت تو ہوگی نا، بھائی دل محبت کرنا چاہتا ہے، اس کی خصوصیت ہے محبت کی، کسی کے لیے دھڑکنا چاہتا ہے، کسی کے لیے بے قرار ہونا چاہتا ہے، کسی کے لیے تڑپنا چاہتا ہے۔ کوئی ایسا زندہ دل بتا دو جو کسی کے لیے بے قرار نہ ہو، ایک دل بتا دو، یہ دل کی خصوصیت ہے۔
تو یہ بےقراری یا تو نبی کے حوالے سے پیدا کر لو، یا ان کی محبت پیدا کر لو، یا اپنا دل دنیا کے حوالے کر دو، عیاشیوں اور بد کرداریوں کے حوالے کر دو. یہ فیصلہ تمہیں کرنا ہوگا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ بلوغ سے پہلے پہلے اپنے نبی کے دل میں سرکار کی محبت پیدا کر دو. ایسی مضبوط محبت ہو کہ کسی اور کی کوئی اور محبت اس میں داخل نہ ہونے، اور اگر ہو بھی تو نبی کے حوالے سے ہو، سرکار کے رشتے سے ہو. مثال کے طور پر ایک صحابی پوچھتے ہیں رسول اللہ وہاں آپ ہوں گے، ہم کیسے پائیں گے آپ کو؟ تو آپ نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرے گا. گویا اشارہ فرما دیا کہ اگر تم کو مجھ سے محبت ہے تو مجھ سے دور نہیں ہوگے. محبت تمہیں مجھ سے قریب کر دے گی. اور اس کا مفہوم مخالف یہ پیدا ہوا، اپوزٹ میننگ یہ ہوئی کہ آدمی جس سے محبت کرے گا اس کے ساتھ ہوگا. شرابیوں سے محبت کرو گے ان کے ساتھ ہوگے، زانیوں سے محبت کرو گے ان کے ساتھ ہوگے، ریپسٹ سے محبت کرو گے ان کے ساتھ ہوگے، بد کرداروں سے محبت کرو گے ان کے ساتھ ہوگے، سودخوروں سے محبت کرو گے ان کے ساتھ ہوگے، جھوٹوں سے محبت کرو گے ان کے ساتھ ہوگے، زانیوں سے محبت کرو گے ان کے ساتھ ہوگے، بے نمازیوں سے محبت کرو گے ان کے ساتھ ہوگے. محبت کے لیے تمہیں اپنے دل کو ٹٹولنا، کس سے محبت کر رہے ہو؟ ایک اور حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اس سے پہلے تم محبت کرو یہ دیکھو کہ کس سے محبت کر رہے ہو، کس سے رشتے محبت اور رشتے خلت قائم کر رہے ہو. تو میرے عزیز ساتھیوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آقائے دو جہاں کی محبت ذریعہ نجات ہے. نہ تقویٰ پر، نہ طاعت پر، نہ زہد و اتقاء پر ہے. نہ تقویٰ پر، نہ طاعت پر، نہ زہد و اتقاء پر ہے. ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فداہ ابی امی، فداہ آباؤنا و اجدادنا. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے ضروری ہے کہ ان کی ادائیں اختیار کی جائیں، ان کا طرز زندگی اختیار کیا جائے، ان کا طرز حیات. اور اس کے لیے کوئی بہت بڑی چینجنگ نہیں پیدا کرنی پڑے گی، بہت بڑی تبدیلی نہیں، بہت معمولی سی تبدیلیاں ہوں گی. عادتوں میں، روایتوں میں تبدیلیاں پیدا کرنی ہوں گی. سونا انسان کی فطرت ہے. وہ سونا نہیں جس پہ کنٹرول ہو چکا ہے، بلکہ وہ سونا جس پہ کنٹرول ہو ہی نہیں سکتا. نیند نہ جانے ٹوٹی کھاٹ، آپ سونا چاہیں گے تو بھی نیند آئے گی آپ کو، اور نہ سونا چاہیں گے تو بھی آپ کو آئے گی. لیکن سونے سے پہلے اگر آپ اس طرح سوچ لیں کہ اس طرح سوئیں جیسے رسول اللہ سویا کرتے تھے، تو آپ سو بھی رہے ہوں گے، عبادت الہی بھی ہو رہی ہوگی، سو بھی رہے ہوں گے اور فرشتے آپ کی حفاظت کر رہے ہوں گے. اللہ کی رحمتیں آپ پہ برس رہی ہوگی، اس لیے کہ آپ مصطفیٰ کی اداؤں کے مطابق سوئے ہیں. آپ کے ذہن میں سونے سے پہلے پیغمبر اعظم کا خیال آیا ہے کہ میرے آقا کیسے آرام فرماتے تھے، میرے آقا کیسے سوتے تھے. روزانہ آپ سوتے ہیں، فرمایا گیا ہے کہ باوضو سویا کرو، مرو گے تو شہید ہو کے مرو گے. شہید ہونے کی تمنا کس کو نہیں ہوگی؟ شہید تنہا وہ شخصیت ہے کہ جو جنت میں جانے کے بعد بھی دنیا میں آ کے شہادت کا مرتبہ حاصل کرنا چاہے گی. یہ وہ شخصیت ہے کہ شہادت اگر منظور ہو گئی، کسی طرح کی شہادت ہو، تو حساب کتاب کے بغیر جنت میں داخل کیا جائے گا. کتنا آسان سا کام ہے، باوضو سویا کرو. باوضو سونے کا آخرت کا مفہوم تو بتا چکا ہوں میں، جنت ملے گی. لیکن دنیاوی اعتبار سے بھی آپ دن بھر کے تھکے ہوئے ہیں، گرد و غبار سے آپ کی آنکھیں، آپ کا چہرہ گردآلود ہے، اور آپ باضابطہ طور پہ مسواک کر لیتے ہیں، دندان کو صاف کر لیتے ہیں، چہرے کو دھو لیتے ہیں، ظاہری اعضاء کو، ایکسپوز اعضاء کو دھو لیتے ہیں. تو کسی ڈاکٹر سے پوچھی کہ اس کے ثواب کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے. بہرکیف پھر یہ بھی دیکھی کہ میرے آقا سوتے کیسے تھے علیہ الصلوۃ والسلام. قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اے مزمل، اپنی چادر میں لپٹ کے میری بارگاہ میں کھڑے ہونے والے محبوب، اس قدر ادائیں محبوب ہیں کہ جس لباس میں خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اسی نام سے ان کو یاد کیا جا رہا ہے. یا ایھا المزمل، مزمل. آپ اندازہ فرمائیں جتنے انبیاء کرام کو قرآن نے مخاطب کیا ہے، یا
یا آدم کہہ کے مخاطب کیا ہے، یا موسیٰ، یا ابراہیم، نام لے کر کے، مگر میرے نبی کو مخاطب کیا ہے تو یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، طٰہٰ، یاسین، شاہد، بشیر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر۔ ہر لفظ اپنے مقام پر ایک مستقل نعت ہے، واللہ العظیم، مستقل نعت۔ اور ان القاب کو جو اللہ نے عطا فرمائے ہیں وہ نعت تو ہیں ہی، خود نام مصطفیٰ نعت ہے۔ کتنی بڑی نعت جانتے ہو آپ کو؟ نام مصطفیٰ کا ترجمہ ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد، محمد وہ ہیں جن کی ہمیشہ تعریف کی جائے۔ آج بھی کیا دنیا کا کوئی ایسا لمحہ ہے جس میں تعریف نہ ہو رہی ہو؟ صرف اذان کو لے لو، آپ اگر دنیا میں تقویم اور دنیا بھر کا نقشہ بناؤ تو کوئی وقت ایسا نہیں جب اذان نہ ہو رہی ہو اور میرے سرکار کا نام نہ لیا جا رہا ہو۔ تو جس کی مسلسل تعریف ہو تو سرکار کا نام ہی نعت ہے، نام ایسا کہ ثنا ہو جیسے۔ پھر قرآن پاک نے مختلف انداز سے اپنے حبیب کو یاد فرمایا ہے۔ آپ انداز، یا آدمت باپ پدر انبیاء خطاب، یا آدمت باپ پدر انبیاء خطاب، یا ایھا النبیو خطاب محمد، اے آدم یہ انبیاء کے باپ کو مخاطب کیا گیا ہے، مگر یا ایھا النبیو سرکار کو مخاطب کیا گیا ہے۔ یہ وہ ادب ہے جو قرآن نے ہم کو دیا ہے۔ جن کے ادب اور جن کے خطاب کے لیے آداب قرآن دیتا ہو ان کا مقام کتنا بلند ہوگا، ان کو اپنے جیسا بشر کہو گے۔ میرے عزیز، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ روزانہ سوتے ہیں لیکن سرکار کے بارے میں قرآن کہتا ہے اے چادر میں لپٹ کر کے جھرمٹ مار کے میری بارگاہ میں کھڑے ہونے والے، رات بھر کھڑے ہونے والے پیغمبر، کبھی کبھی پیروں میں ورم آ جاتا ہے، حتی تورمت قدماہ وتشققت، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، کبھی کبھی پوری رات کھڑے ہو رہتے تھے، پیروں میں ورم آ جاتا تھا اور پیر شق ہو جایا کرتے تھے۔ پیار آیا ہے رحمت کو اٹھا کیجئے راتوں کو، مگر آدھی رات تک کچھ زیادہ کر لیجئے، کچھ کم کر لیجئے، قرآن پاک کو ترتیل سے پڑھا کیجئے۔ دن میں بڑی اہم ذمہ داریاں آپ کے سر۔ تو عالم یہ تھا میرے آقا کا کہ کبھی کبھی ایک سجدے میں پوری رات گزر جاتی تھی۔ آئیے میں 2 سجدوں کا تذکرہ کروں، شاید پیغمبر کے سجدوں کے صدقے میں ہمیں کچھ تڑپتے ہوئے باشعور سجدے میں اثر آ جائیں۔ میرے آقا نماز عشاء کے بعد نفل کے لیے سجدے میں سر رکھیں، اور ایک آیت کریمہ ان کی زبان پر جاری ہے اور پوری رات وہی آیت کریمہ عرض کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں، وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، اے اللہ، اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، اگر تو اپنے گنہگاروں کو عذاب دے گا تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہتے۔ وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، اگر تو عذاب دے گا تو تیرے ہی بندے ہیں۔ کیا کہنا چاہتے ہیں میرے رب کہ محبوب، میرے آقا کہنا یہ چاہتے ہیں، جیسے میں مثال کے طور پر بتاؤں کہ آپ کے بچے نے غلطی کی، آپ نے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، میں نے ہاتھ روک لیا، معاف کر دیجیے، آپ ہی کا بچہ ہے۔ جہاں باپ اور بیٹے کا رشتہ سامنے آیا، غصہ فرو ہو گیا، ہاتھ رک گیا، پتہ کی طرح کہ رشتے کے حوالے سے غضب کو کم کیا جاتا ہے۔ میرے آقا عرض کر رہے ہیں اللہ انہیں عذاب دے گا تو تیرے ہی بندے ہیں، تو نے ہی پیدا کیا ہے، تیری ہی مخلوق ہیں، تیری ہی بنائی ہوئی تصویریں ہیں، تیری ہی طرف لوٹنے والے ہیں، معاف کر دیے، تیرے ہی بنائے ہوئے ہیں، تیرے بندے ہیں۔ جہاں بندگی اور ربوبیت کا خیال آیا وہیں معاملہ ٹھیک ہو گیا۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پوری رات وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں اپنے اللہ کے بندوں کے لیے۔ کبھی ہم بھی رات کے کسی حصے میں اپنے لیے دعا کرتے ہیں، کبھی ہم بھی رات کے کسی حصے میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے نجات طلب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ راتیں بڑی عجیب ہوا کرتی ہیں۔ رات ہے رات تو ایک مرد خوش اوقات کی رات، گریہ شوق کی، تسبیح و مناجات کی رات۔ یہی راتیں دامن حیات کو دھبوں کا اضافہ کرتی ہیں، اور یہی راتیں دامن حیات سے دھبوں کو دھل دیا کرتی ہیں۔ یہی راتیں روح کو گندگی میں ڈبو دیتی ہیں، اور یہی راتیں روح کو پاکیزہ بنا دیتی ہیں
اور جنت کے قابل بنا دیتی ہیں. یہی راتیں انسانی فکر کو غلاظتوں میں ڈبو دیتی ہیں، اور یہی راتیں انسانی فکر کو اتنا بلند کرتی ہیں کہ وہ حریم نور کا طواف کر سکے. یہ راتیں بڑی عجیب ہیں. آپ کیسی رات گزارنا چاہتے ہیں؟ فرشتوں جیسی رات یا شرابیوں جیسی رات، مجرموں جیسی رات، زناکاروں جیسی رات، گندگی میں لتھڑے ہوئے حیوانوں جیسی رات، درندوں جیسی رات؟ آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ جنت والی رات گزارنا چاہتے ہیں یا دوزخ والی رات گزارنا چاہتے ہیں. پورا مہینہ گزر گیا، اب تو سفر ہے نا. یزید پہ لعنت بھیجی ہوگی آپ نے جی بھر کے. پورے شہر میں جلسے ہوتے رہے، ملعون ہے وہ، مردود ہے وہ. کیوں لعنت بھیجی تھی آپ نے اس کے اوپر؟ کیوں امام حسین نے اپنا سر دیا تھا؟ کیا یہ اقتدار کی رسہ کشی تھی؟ کیا یہ طاقت کی آزمائش تھی؟ کیا حکومت کے لیے گئے تھے؟ ارے یہ ظالم اتنا بھی نہیں جانتے کہ حکومت کے لیے جانے والا فوج لے کے جاتا ہے، اپنے بچوں کو لے کے نہیں جاتا ہے. وہ لوگ کہ کر راحتے دل راحتے جاں تھے، وہ لوگ ہی تپتی ہوئی راہوں پہ رواں تھے. انہیں لے گئے تھے جن کی قربانی دینی تھی. ورنہ کعبہ کی دیواروں کے نیچے کھڑے ہوتے، امت مسلمہ کو آواز دیتے تو یزید سے کئی گنا زیادہ بڑی فوج تیار ہو سکتی تھی. لیکن آقا نے ایسا نہیں کیا، بلکہ وہ گئے اور جان دی اپنی. اس لیے کہ اگر فتح کر لیتے تو فتوحات کی تاریخ میں فتح کا اضافہ ہو جاتا. مگر آپ نے گردن دے کر کے اس معاشرے کی حیات کو باقی رکھا جو معاشرہ رسول اللہ نے برپا فرمایا تھا. شراب سے پاک معاشرہ، زنا سے پاک معاشرہ، بدکرداری سے پاک معاشرہ، بے نمازی پن سے پاک معاشرہ، منافقت سے پاک معاشرہ. ایک ایسا معاشرہ جس کے لیے صحابہ کرام کو تپتی ہوئی ریت پہ کھینچا گیا، امیر حمزہ کلیجہ پایا گیا، حضور کو باضابطہ شہید کرنے کا پروگرام بنایا گیا، دندان مبارک شہید کیے گئے. انہوں نے یہ معاشرہ بڑی مشکل قائم کیا تھا. حسین یہ کیسے گوارا کر لیتے کہ یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کے وہ ساری برائیاں قبول کر لیں جو یزید کے ذریعے سے آ رہی ہیں. سنا ہاتھ دیا، سر دیا مگر ہاتھ نہیں دیا، اس لیے کہ ان کا ہاتھ رسول اللہ کا نمائندہ ہاتھ تھا، ابوبکر صدیق عمر فاروق کا نمائندہ ہاتھ تھا، علی مرتضیٰ اور عثمان غنی کا نمائندہ ہاتھ تھا. اس لیے ہاتھ نہیں دیا. یہ ہاتھ اس لیے نہیں دیا کہ رسول اللہ کا نمائندہ ہاتھ ایک شرابی کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا ہے. اس کے شرابی ہونے پر تاریخ کی درجنوں کتابیں متفق ہیں. ممکن ہے کبھی نماز ہی پڑھ لیتا رہو. شرابی تھا وہ. اب پورے مہینے آپ نے حسین کی یاد منائی ہے. آج فیصلہ کیجئے، حسینی بننا چاہتے ہیں یا یزیدی بننا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کے معاشرے میں شراب ہے تو یزیدی کردار ہے، وہ یزیدی معاشرہ. پاک کیجیے اپنے معاشرے کو، یزیدی کردار سے حسینی بنیے. حسین کی جنت میں جانے کے لیے، حسین کے نانا کی شفاعت حاصل کرنے کے لیے حسینی بننا ہوگا. تو وہ لوگ جو اپنی راتیں گناہوں میں گزارتے ہیں وہ نبی کی سنت پہ عمل تو نہیں کر رہے ہیں. راتیں روزانہ آتی ہیں ہمارے اوپر اور آپ کے اوپر، مگر ہم اپنی راتوں کو کس طرح گزارتے ہیں ہمیں احتساب کرنا ہوگا. میں دیکھتا رہتا ہوں، رات کو 3 بجے 2 بجے جلسوں سے گیا، مسلم آبادیوں سے گزرتا ہوں، بڑی تکلیف ہوتی ہے واللہ. رات بھر تاش ہوتا رہتا ہے، کباڑ پہ بیٹھے ہوئے پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں. یار ان کے بچے بھی تو ہوں گے، انہیں پڑھانا بھی تو ہوگا، انہیں کھلانا بھی تو ہوگا. یہ رات بھر جو سڑکوں پہ بیٹھ کر کے تاش کھیلتے ہیں اور رات بھر جاگتے ہیں، کیا وہ صبح کو اپنے بچوں کی اچھی تعلیم دے سکتے ہیں؟ انہیں کیا وہ اس قابل ہیں کہ ایک اچھا معاشرہ تشکیل دے سکیں؟ قرآن نے تو بتا دیا تھا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے رات کو سونے کے لیے اور دن کو حصول معاش کے لیے بنایا ہے. مگر یہ آوارگی کرنے والے لوگ، اور پھر سب سے بڑا عالمیہ یہ ہے کہ غیروں کے علاقے کے شرابی اور درگی اور ہیروئن پینے والے ہماری گلیوں میں آ کے سوئے رہتے ہیں، انہیں پناہ وہیں ملتی. یہ نوجوان دیکھ رہے ہیں، خدا را اپنے معاشرے کو پاکیزہ معاشرہ بناؤ، ایسا بناؤ کہ تمہاری گلیوں میں آنے والے تمہارے کردار کی تعریف کر سکیں. گندگی کے ڈھیر ہر جگہ نظر آتے ہیں، اور اسی میں شراب بھی چلتی ہوگی، لیکن بہر کے چائے چلتا ہوا تو میں دیکھتا ہوں. نظافتوں کے پیغمبر ہیں ہمارے، طہارتوں کے پیغمبر ہیں، 5 وقت وضو کا حکم دینے والے، غسل کو بعض حالات میں فرض قرار دینے والے پیغمبر کی امتی اتنے گندے ہو جائیں،
جنہوں نے یہ فرمایا تھا کہ راستے سے تکلیف دہ شے کا ہٹا دینا ایمان کا حصہ ہے، کوئی کانٹا ہو یا کوئی گندگی ہو، یہ ایمان کی علامت ہے، پہچان ہے۔ اس نبی کے ماننے والوں کی گلی آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز۔ توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ اتنی گندی ہوں، بازار اتنے گندے ہوں، یار اگر کونسل نہیں کر سکتی ہے تو تمہارے ہاتھ تو نہیں ٹوٹ گئے ہیں نا، خود صفائی کرو اور اللہ کی رحمتیں حاصل کرو۔ جہاں صفائی ہوتی ہے وہاں نعمتیں بھی نازل ہوتی ہیں اور برکتیں بھی نازل ہوتی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو میں یاد کروں روزانہ آپ سویا کرتے ہیں کیا اس طرح سوتے ہیں جیسے رسول پاک سوتے تھے؟ کوئی ایک رات میرے آقا کی طرف سو کے گزاری اور پھر دیکھیے کہ کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں آپ کے اوپر۔ رات کا ایک حصہ، تنہائی کا حصہ اپنے اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے ضرور حاصل کر لیے۔ آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں تو ورنہ پہلے تو 5 وقت نماز کی عادت ڈالیے۔ اگر آپ 5 وقت نماز نہیں پڑھتے، تہجد پڑھنے کے لیے اٹھیں تو قبول نہیں ہوگی، بالکل نہیں۔ بالکل سنا نا، ایک صاحب تھے جنہوں نے سنا کہ تہجد پڑھنے سے چہرے نورانی ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ آج میں تہجد ضرور پڑھوں گا۔ بیوی سے کہا مجھے اٹھا دینا، میں تہجد آج ضرور پڑھوں گا۔ تو بیوی نے کہا خدا خیر کرے، نہ فجر نہ ظہر نہ عصر نہ مغرب نہ عشاء، ایک دم تہجد سے تو بیوقوف ہو، تم علماء کی محفلیں نہیں آتی، میں نے سنا کہ چہرے نورانی ہو جاتے ہیں۔ بیوی نے اٹھا دیا، خیر جیسے بھی جھکو تو یہ تنا ہوا سر جھکے تو خدا کی بارگاہ میں۔ سردی تھی، اٹھ نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ بی بی تیمم بھی سنا ہے نماز ہو جاتی ہے، تو دیوار پہ ہاتھ مارا، دیوار میں کالک لگی ہوئی، چہرے مل لیا اور جلدی سے 2 سجدے کر لیے اور رات بھر خواب دیکھتے رہے کہ چہرہ نورانی ہو گیا ہوگا۔ صبح اٹھے، بچوں نے کہا ابو تمہارا چہرہ کالا ہو گیا۔ کہا بدبخت، میں نے تہجد پڑھی ہے۔ کہا آئینہ دیکھو، جیسی تہجد تم نے پڑھی اس میں یہی ہوتا ہے۔ تو پہلے تو 5 وقتہ نماز کی عادت ڈالیں آپ، اور اس کے بعد رات کے ایک حصے میں خدا کی بارگاہ میں تنہا ضرور ہو جائیں آپ۔ بڑا عظیم لمحہ ہوتا ہے وہ، جب کوئی نہیں ہوتا آپ کے ساتھ، آپ ہوتے ہیں اور آپ کا پروردگار ہوتا ہے۔ سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی کا لاہوتی نغمہ آپ کے بربط روح پر چھڑا ہوتا ہے اور زندگی کا ہر تار ہمنوا ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک رات ایسی گزار کے دیکھیے اور اس میں اپنے گناہوں سے توبہ کر لیجیے، اس لیے کہ دامن حیات پر دن بھر دھبے پڑتے رہتے ہیں، آئینے قلب پر نقطۂ سودا پڑتا رہتا ہے۔ رات کی تاریکی میں اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے توبہ کیجیے، آنسو بہا سکیں تو بہائیے۔ لوگ آپ سمجھیں کہ آنسو آپ کے چہرے پر یا دامن پہ گر رہے ہیں، مگر وہ آپ کے گناہوں کے دھبوں پہ گر رہے ہوں گے۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرقین فعال کے۔ میرے آقا کی دوسری رات ملاحظہ فرمائیں، میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور رات سجدہ کر رہے ہیں خدا کی بارگاہ میں، اور ان کی زبان پر یہ جملہ جاری ہے، اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت میری امت، صرف اتنا۔ حالانکہ ان کی اور بھی دعائیں ہیں، رب حبلی امتی، اللہم ارحم علی امتی، اللہم اغفر لامتی، لیکن آج کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ میری امت میری امت۔ پوری رات گریے کی حالت میں گزر جاتی ہے۔ اللہ جبرائیل سے فرماتا ہے جاؤ دیکھو میرے محبوب کیوں غمزدہ ہیں۔ وہ آتے ہیں، قدموں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن سوال کرنے کی جرت نہیں ہوتی۔ ایک بندہ اپنے خدا کی بارگاہ میں گریہ وزاری کر رہا ہے، اور یہ تو وہ آستانہ ہے کہ جہاں جبرائیل بھی آتے ہیں تو پر سمیٹے ہوئے آتے ہیں۔ باب جبریل کے پہلو میں کہیں چپکے سے شاہ جبریل کو یہ کہتے ہوئے پایا گیا، بھیگی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی، عمر کا سرمایہ گیا۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، بھیگی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، بھیگی پلکوں سے، بھیگی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی، عمر کا سرمایہ گیا۔ جبریل بھی کھڑے ہیں، کچھ عرض نہیں کر سکتے، واپس جاتے ہیں، کہتے ہیں مولا تیرے محبوب اپنی امت کے بارے میں بہت غمزدہ ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے جاؤ میرے نبی سے کہہ دو کہ میں ان کی امت کا معاملہ ان کی مرضی کے مطابق کروں گا۔
یا ان کی امت کے سلسلے میں انہیں رسوا نہیں کروں گا. وہ آئے کہ پیغام پہنچایا, سرکار نے سجدے سر اٹھایا, دامن بھیگا ہوا تھا, سجدہ گاہ تر تھی. میں عرض کرنا چاہتا ہوں, اس حدیث کے درد کو آپ نے محسوس کیا؟ کیا جانے آپ حدیث پاک کے مفہوم کو اور اس کی کیفیتوں کو. کبھی کبھی کیف میں ڈوب کے حدیثیں پڑھا کیجیے نا. ہمارے یہاں حدیثیں پڑھانے کا انداز بڑا مختلف ہے. پاکستان میں ایک بزرگ گزرے ہیں, حضور حافظ ملت, حضور مفتی اعظم ہند کے خلیفہ, محدث پاکستان مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ تعالی. ان کے حدیث پڑھانے کا انداز یہ تھا کہ ہر روز غسل فرماتے تھے, اچھے کپڑے زیب تن کرتے تھے, امامہ شریف باندھتے تھے, خوشبو لگاتے تھے, بیٹھتے تھے, اور جب تک حدیث پڑھا رہے ہوں اس وقت تک کسی اور طرف مخاطب نہیں ہوتے تھے. ایسا لگتا تھا جیسے چہرے رسول سامنے ہے اور قول رسول پڑھایا جا رہا ہے. یہ کیفیت ہوتی تھی, کسی اور طرف مائل نہیں ہوتے تھے اور ڈوب جاتے تھے ذوق حدیث میں. یہاں تک کہ ایک حدیث پڑھا رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا, راوی کہتے ہیں فبدت نواجذہ, ایک ایسی کیفیت ہوئی کہ سرکار کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے. تو کہا میاں تبسم کرو, مسکراؤ, میرے آقا اس مقام پہ مسکرائے تھے. یہ ہے حدیث پاک کا وہ حقیقی شعور جس میں غرقاب کر دیا جاتا ہے پڑھنے والے کو بھی اور پڑھانے والا بھی ڈوب جاتا ہے. اب یہی حدیث دیکھیے, بہت پڑھا ہوگا لوگوں نے, اے اللہ میری امت میری امت. کبھی آپ نے اس حدیث کے قلب میں بیٹھ کر کے جاننے کی کوشش کی کہ میرے آقا کیا چاہ رہے ہیں؟ اے اللہ میری امت پوری رات کی جملہ زبان پر ہے. ایک مثال کے ذریعے سمجھیں, ایک بچہ ہے جو بیمار ہے, مگر بخار ہے, سردی ہے, دودھ نہیں پیتا ہے, روتا بہت زیادہ ہے, کھانا نہیں کھاتا. تو ماں ڈاکٹر سے کہتی ہے, ڈاکٹر میرا بچہ روتا ہے, کھانا نہیں کھاتا, بیمار ہے, دودھ نہیں پیتا ہے. ساری باتیں تفصیل سے بیان کرتی. لیکن اگر ڈاکٹر اس وقت آ جائے جب بچہ مر رہا ہو تو ماں تفصیل نہیں بیان کرے گی, صرف یہ کہے گی ڈاکٹر میرا بچہ. اللہ میری امت, یہ پیغمبر کے درد کی انتہا ہے. اللہ جانتا ہے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں, مگر درد اور اضطراب اور پیغمبرانہ محبت اس بات کی اجازت نہیں تفصیل بیان کر سکیں. اے اللہ میری امت. کبھی ایک رات آپ نے اپنے لیے بھی اس طرح گزاری ہے؟ اے اللہ میں غریب و فقیر و مجرم, مجھے معاف کر دے اپنے حبیب کے صدقے میں, ان کی ان راتوں کے صدقے میں جب انہوں نے ہمارے لیے دعا کی تھی. بلکہ رات روزانہ آتی ہے, مگر راتوں کو اس طرح سنواریے جیسے میرے آقا کی راتیں تھیں, تو سونا بھی عبادت ہوگا. سونے کے بعد آپ اٹھیں گے, روزانہ اٹھتے ہیں, بہت سی عادتیں لوگوں نے اختیار کر رکھی ہیں اٹھنے کی. کچھ لوگ بڑبڑاتے ہوئے اٹھتے ہیں, کچھ لوگ بکواس کرتے ہوئے اٹھتے ہیں, کچھ لوگ پتہ نہیں کیا کرتے ہوئے اٹھتے ہیں. سگریٹ پینے والا عادی اگر ہے تو وہ اس طرح اٹھتا ہے کہ ابھی آنکھ نہیں کھلی ہے, ابھی صرف دماغ جاگا ہے, تکیے کے نیچے سے وہ لائٹر تلاش کرتا ہے, سگریٹ کش حاصل کرتا ہے, اس کے بعد کش لگاتا ہے, اور جب دھواں فضائے بسیط میں مرغولے بنا رہا ہوتا ہے تب نرگس سے چشم ناز کھلتی ہے آنکھ کی. یہ عادت ہو گئی, وہ چاہے تو بھی نہ چاہے تو بھی عادت اسے مجبور کرتی. بہت سی عادتیں لوگوں نے داخل کر رہی ہوں گی. ایک عادت اپنے اس خادم کے کہنے سے آج بنا لیجئے, جب سو کے اٹھیں تو پڑھ لیجئے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ, اور وہ دعا جو میرے آقا نے فرمائی وہی پڑھ لیجئے, الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور. پڑھ لیجئے اسے. جانتے ہیں فائدہ کیا ہوگا؟ سوئے تھے تو سنت رسول کے مطابق, جاگے ہیں تو سنت رسول کے مطابق سونا بھی عبادت ہے اور جاگنا بھی عبادت ہے. آپ کی آنکھیں بیدار ہوئی ہیں تو سنت کے حوالے سے بیدار ہوئی ہیں, نبی کے مقدس الفاظ کی روشنی میں, سائے میں بیدار ہوئے ہیں آپ. کتنا, اور سب سے بڑا فائدہ جانتے ہیں کیا ہوگا؟ قبر میں جب بندے کو اٹھایا جائے گا تو ایسا لگے گا کہ جیسے نیند سے اٹھایا جا رہا ہے. مرد مومن کو اسے اٹھایا گیا, عادت ہے کلمہ شریف پڑھنے کی, فرشتے سوال کرنا چاہتے ہیں مگر سوال سے پہلے ہی پڑھ دیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. جتنے سوالات ہونے والے ہیں سب کا جواب ان کو مل گیا. اب اگر وہ سوال کریں گے تو امر تعبد ہوگا, ورنہ جواب تو میسر آ گیا. اس کے بعد جب آپ جاگیں گے تو گھر سے قدم باہر بھی نکالیں گے نا, کہ سوئے رہیں گے 11-12. یہاں تو یار
یہاں والوں کی راتیں، بمبئی والوں کی کا دن جو ہے 12 بجے طلوع ہوتا ہے آفتاب، 10 بجے ہوتا ہے. جسے فون کرو آرام فرما رہے ہیں. کتنے بڑے لوگ ہیں جو آرام فرما رہے ہیں، بڑے عظیم لوگ ہیں. بے پناہ کامیاب قوم ہے، یہ بڑی باعزت قوم ہے. نہ اپنی فکر ہے، نہ بچوں کی فکر ہے، نہ قوم کی فکر ہے، نہ ذلت کا احساس ہے، نہ نکبت کا احساس ہے، نہ رسوائی کا احساس. 11 ظاہر ہے جب رات بھر تاش کھیلیں گے تو 1 بجے تک جاگیں گے. یہ کتنا بڑا المیہ ہے ہماری قوم کا. ایک ایک لمحہ ہم ضائع کر رہے ہیں جو ہماری امانت ہے، قوم کی امانت ہے اللہ کی طرف سے. بہرکیف اگر اللہ توفیق دے اور سو کے اٹھیں اور نماز ہی پڑھنے تو گھر سے قدم باہر نکالیں گے نا. گھر سے قدم باہر نکالنا یہ ہماری زندگی کے واجبات میں سے ہے. ہم وہ قوم نہیں ہیں کہ ہمیں کسی میدان میں گھیر کے من و سلوہ کا منتظر بنایا گیا ہو، آسمان سے من و سلوہ اترتا ہو. ہم وہ قوم ہے کہ ہماری رزق، ہماری کامیابی، ہماری عظمتیں سب کے سب حرکت و عمل کی پابند بنائی گئی ہیں. لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی ملے گا جو وہ کوشش کرے گا. یقین محکم، عمل پیہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں. تو آپ کو گھر سے قدم باہر نکالنا ہے، اس لیے کہ صحیح عمل کی بنیاد پہ آپ کو کامیابی حاصل کرنی ہے. آپ کو دوڑنا ہے، محنت کرنی ہے تاکہ آپ رزق حاصل کر سکیں، ایک باوقار زندگی حاصل کر سکیں. لیکن قدم نکالنے سے پہلے کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں کرنی ہے، اس طرح نکالیں جیسے آقا نکالا کرتے تھے. تو آپ قدم بھی نکال رہے ہوں گے اور اللہ آپ کی حفاظت بھی کر رہا ہوگا. یہ عمل قدم نکالیں گے، محنت کریں گے تو یقیناً کھانا بھی کھائیں گے. آپ کھانا آپ روزانہ کھایا کرتے ہیں، عادت ہے، یہ ضرورت ہے آپ کی، آپ کے وجود کا تقاضا ہے، جسم کا تقاضا ہے، اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے آپ. لیکن کھانا کھانے سے پہلے صرف اتنا سوچ لیں کہ اس طرح سے کھائیں جیسے رسول کھایا کرتے تھے، اور وہ کھائیں جسے رسول نے جائز قرار دیا ہے. میرے آقا بھی کھانا کھاتے تھے، سوتے بھی تھے اور کھانا بھی کھاتے تھے. ہمارا سونا ویسا نہیں ہے جیسے میرے آقا کا ہے. ہم سوتے ہیں تو غافل ہو جاتے ہیں، وہ سوتے تو مشاہدہ الہی کیا کرتے تھے. وہ سو جائیں تو معراج منامی، وہ جاگے تو خدا سے ہم کلامی. حدیث ہے میری آنکھیں سویا کرتی ہیں مگر میرا دل نہیں سویا کرتا. وہ غافل نہیں ہوتے تھے، پھر بھی سوتے اس لیے تھے تاکہ ہم کو سونے کا سلیقہ آ جائے. چلتے اس لیے تھے، جب چلتے تو کافروں نے تانا دیا تھا، ما لہذا رسول یاکل الطعام یمشی فی الاسواق، یہ کیسے رسول ہیں جو کھانا کھاتے ہیں اور بازاروں میں چلتے ہیں. ظالموں نے میرے نبی کو بازاروں میں چلتے ہوئے دیکھا مگر سدرہ پہ نہیں دیکھا، عرش عظیم کی جلوتوں میں نہیں دیکھا، حریم نور میں نہیں دیکھا، قرب معبود میں نہیں دیکھا. وہ یہاں کے بھی چلنے والے تھے اور وہاں کے بھی چلنے والے تھے. انہوں نے صرف اپنے جیسا سمجھا تھا نا، اس لیے کہتے تھے کیسے نبی ہمارے جیسے بازاروں میں چلتے ہیں. یہ اپنے جیسا سمجھنا یہ کافروں کی فکر ہے. ہم تو یا ایھا النبی ہو، یا ایھا الرسول ہو، یا ایھا المزمل ہو، یا ایھا المدثر ہو، طٰہٰ و یاسین، سراج منیر، نور، ہم اس طرح سے اپنے نبی کو جانتے ہیں. ان میں کوئی صفت ہمارے اندر نہیں. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا سوچیے اور غور کیجیے کہ میرے آقا اس لیے چلے تاکہ ہم کو چلنے کا سلیقہ آ جائے. اگر آج ہم کو چلنے کا سلیقہ آ گیا ہوتا تو یہ راہماریاں نہ ہوتی، یہ ٹھوکریں نہیں ہوتی جسے دنیا نے ہمارے لیے مسلط کر رکھی ہے، ٹھوکروں میں ڈال رکھا ہے ہمیں. پیغمبر کی رفتار کی عظمتیں فرشتوں سے پوچھو، آسمان کی بلندیوں سے پوچھو. بہرکیف چلیں تو اس طرح چلیں، کمائیں، کھانا کھائیں تو جیسے پیغمبر کھاتے تھے. اب یہ دیکھنا ہے کہ آپ پہلے یہ سوچیں کیا کھائیں آپ. ہم کھانے کے محتاج ہیں مگر کھانا نبی کا محتاج تھا. آپ کہو کہ ہاں تم لوگ مبالغہ تو کر ہی دیتے ہو، بڑھا دیتے ہو، خدا سے بڑھا دیتے ہو. بہت عجیب سی بات ہے. ارے بدبختو، کسی سے بڑھایا جائے گا جو لمیٹڈ ہوگا نا. آپ نے دیوار پہ ایک لائن کھینچی اور کہا کہ یہاں تک تمہارا سر، اس سے بڑھ جاؤ. یہ کلمہ کفر ہے اگر کوئی کہے کہ تم خدا سے بڑھا دیتے ہو. خدا محدود نہیں، لامحدود ہے. بڑھایا اس سے جاتا ہے جو محدود ہوتا ہے. یہ جملہ کہہ کے تم خود خدا کی توہین کر رہے ہو، دین سے خارج ہو جاتے ہو.
بندہ خدا سے کیسے بڑھ سکتا ہے یار؟ وہ بندے ہیں، وہ مخلوق ہیں، وہ خالق ہے، وہ محدود ہیں، وہ لامحدود ہے. کیسے کوئی بندہ خدا کے برابر یا خدا سے بڑھ سکتا ہے؟ خدا سے بڑھا دیتے ہیں. کوئی بڑھائے یا نہ بڑھائے یہ گناہ ضرور کر رہے ہیں. اس لیے اگر کوئی ایسا ہے تو خدا را اپنے جملے سے توبہ کر کے، اگر زندگی میں اس نے کبھی یہ جملہ کہا ہے یا اگر ان کے ہاں کوئی افتاء کا شعور رکھتا ہو تو پوچھ لے کہ یہ جملہ صحیح ہے یا غلط ہے. بندہ خدا سے کیسے بڑھ سکتا ہے؟ بڑھا اس سے جاتا ہے جس کی حد ہوتی ہے. خدا کو محدود مانو گے؟ خدا کے باب میں تمہارا شعور بیدار ہو یا نہ ہو، مگر بعض مستشرقین نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا پیغمبر اعظم کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ انہوں نے خدا کی ذات کو غیر مرئی، غیر مجسم اور غیر محدود نہ پیش کر کے، محدود پیش کر کے ہمیشہ کے لیے ذلیل ہونے سے بچا لیا ہے. دیکھنے کے قابل جسم والا، مگر اب تو ایک طبقہ جسم والا بھی کہنے لگا ہے. معاذ اللہ. بہرکیف اس کا معاملہ خدا کے حوالے. قریب آتا ہے روز محشر. چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر، جو چھپ رہے گی زبان خنجر لوہ پکارے گا آستین کا. جتنا خون کرو گے شریعت کا، مومن کے آستین کا لوہ پکارے گا، تمہیں آواز دے گا. تو بہرکیف میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ ہم کھانے کے محتاج ہیں. کھانا نبی کا محتاج تھا. ہم نہ کھائیں تو ہم مر جائیں، نبی نہ کھائیں تو کھانا مر جائے. تم نے نہیں دیکھا 100ویں وصال کے حوالے سے کہ میرے آقا کئی روز تک نہ افطار کر رہے ہیں نہ سحری کر رہے ہیں، دن کو بھی روزہ اور رات کو بھی روزہ. صحابہ کرام نے سوچا شاید یہ بہتر روزہ ہوگا، آقا کی سنت پہ عمل کرنے کا عشق تو تھا ہی. انہوں نے بھی رکھنا شروع کر دیا. 2-3 روز گزرے تھے کہ مسجد نبوی کے ستونوں سے کمزور مزمحل صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے پوچھا میرے صحابہ کیا حال ہے تمہارا؟ کہا یا رسول اللہ ہم نے آپ کو 100ویں وصال رکھتا ہوا دیکھا، رات اور دن تو ہم نے بھی کیا. آپ نے وہ تاریخی جملہ فرمایا جس میں بے مثلیت مصطفیٰ کا واضح ظہور فرمایا، ایکم مثلی یطعمنی ربی ویسقینی. تم میں کون ہے میرے جیسا، مجھے میرا پروردگار کھلاتا اور پلاتا ہے. ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا ابھی تو عند ربی، میں اپنی راتیں اپنے رب کی بارگاہ میں گزارتا ہوں، تمہاری طرح بستر پہ نہیں. یہ پیغمبر خود اپنی زبان سے فرما رہے ہیں، یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے ہمارا. تو میں کہہ رہا ہوں ہم نہ کھائیں تو ہم مر جائیں اور رسول ناپسند کریں تو کھانا مر جائے. کیا مطلب ہے؟ یعنی جس کو نبی کی نگاہوں نے بنظر جواز دیکھ لیا ہے وہ قیامت تک کے لیے حلال ہو گیا ہے، اور جس سے نگاہیں پھیر لی ہیں وہ قیامت تک کے لیے حرام ہو گیا. اور کھانا وہی ہے جو حلال ہو. تو کھانا اپنی حلت میں نبی کی نگاہ کرم کا محتاج ہے، نبی کی پسند کا محتاج ہے، نبی کے تناول فرما لینے کا محتاج ہے. پھر بھی کھانا اس لیے کھاتے تھے تاکہ ہم کو کھانے کا سلیقہ آ جائے، ہم کو کھانے کا طریقہ آ جائے. روزانہ آپ کھاتے ہیں، لیکن کھانے سے پہلے صرف اتنا سوچنے کہ اس طرح کھائیں جیسے رسول پاک کھایا کرتے، اور وہ کھائیں جو رسول پاک تناول فرماتے تھے، اور اس سے دور ہو جائیں جس سے نبی نے نگاہیں پھیر لی ہیں. یہ شراب، یہ حرام خوریاں، یہ بری چیزیں جو کھاتے ہیں لوگ، سرکار کی بارگاہ میں ایسے لوگ مردود ہو جائیں گے. کسی نے مجھ سے پوچھا تھا مولانا لفظ حرام قرآن پاک میں شراب کے لیے نہیں آیا. میں نے کہا کہ ہاں لفظ حرام حدیث میں آیا ہے، الا قد حرمت الخمر، آگاہ ہو جاؤ کہ شراب حرام کر دی گئی. حرمت خمر حدیث میں آیا ہے، لیکن قرآن میں اس سے زیادہ سخت الفاظ آئے. لفظ حرام تو مشترک ہے اچھے اور برے مفہوم میں. مسجد حرام ہے نا، حرمت کے مفہوم میں بھی ہے اور ممنوع کے مفہوم میں بھی ہے، پروہیبٹڈ کے مفہوم بھی ہے اور ریسپیکٹڈ کے مفہوم میں بھی ہے. جسے روکا گیا اس کو بھی حرام کہا گیا ہے اور جس کی عزت کی گئی اسے بھی حرام کہا گیا ہے. اس لیے قرآن نے گوارا نہیں کیا کہ شراب جیسی ذلیل چیز کو لفظ حرام کہا جائے، بلکہ یہ فرمایا گیا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ ناپاکی ہے اور شیطان کا عمل ہے. یہ ناپاکی ہے پاخانے کی طرف سے، پیشاب کی طرف سے، اور وہی حکم بھی ہے
پاخانہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوگی، شراب لگ جائے تو بھی نہیں ہوگی۔ دن رات شراب پیتے ہیں، پاخانہ اور پیشاب کی طرح اپنے وجود کو ذلیل کرتے ہیں، اور پھر بھی کہتے ہیں امتی ہیں، اور جوش میں کہتے ہیں شفاعت مصطفیٰ مل جائے گی۔ بھلائنا پہلے اپنا کردار بدلو، دن رات رسول پاک کی مخالفت کرو اور یہ امید کرو کہ شفاعت ملے گی تمہیں۔ کس چہرے سے تم رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوگے؟ شرابی چہرہ دے کر کے، بدکردار چہرہ دے کر کے، مجرم اور باغی چہرہ دے کر کے نبی کی بارگاہ میں شفاعت کی تمنا لے کے جاؤ گے۔ غلط روی سے منازل کے بہت ہوتے ہیں، مسافروں رویش کارواں بدل ڈالو۔ زندگی کا یہ طریقہ اور یہ روش تباہ ہو جاؤ گے۔ شرابی خود کو تباہ نہیں کرتا، خالی پورے گھر کو۔ یہ افیون استعمال کرنے والا، یہ ہیروئن استعمال کرنے والا اپنے بچوں کا لقمہ چھین کے اپنی دوزخ بھرتا ہے اور بچے مر جاتے ہیں۔ بیویاں لقمے کو ترستی ہیں، آبروئیں بیچتی ہیں، اور یہ بے غیرت افراد اپنے نشے کے لیے اپنے باپ کی گردن دبا دیتا ہے اور ماں کے کلیجے کو تباہ کرتا ہے، اور پھر بھی اپنے کو انسان کہتا ہے۔ یہ انسان۔ ایسے لوگ انسان نہیں ہوتے میرے بھائی۔ میں آپ کو ایک دلچسپ لطیفہ نہیں، واقعہ سناؤں میں آپ کو۔ لطیفہ نہیں میری زندگی میں، لطیفہ وہ بیان کرتا ہے جو خوش ہوتا ہے۔ یار یہاں تو اتنا درد ہے، اتنے زخم ہیں، اتنی کرچیاں ہیں کہ ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے، لطیفہ کیا بیان کریں گے ہم؟ مگر واقعہ ہے، ایک شخص حضرت عیسیٰ کی لائف کو پینٹنگ کے ذریعے سے کسی گیلری میں واضح کرنا چاہتا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ کا بچپنا دکھانے کے لیے کسی خوبصورت کسی بچے کو تلاش کیا اس نے، تاکہ اس کی تصویر سامنے رکھ کر کے پینٹ کرے کہ حضرت عیسیٰ کا بچپنا ہے۔ روم کے سب سے خوبصورت بچے کو کئی مہینے کی تلاش کے بعد اس نے کرسی بٹھالا اور پینٹنگ شروع کی، تصویر بنانی شروع کی، اور اس کے بعد ان کا عہد شباب بھی کسی کو کیا ہوگا اور بھی۔ اور جب ایک ایسے آدمی کی تلاش ہوئی جس نے ایک بوتل شراب کے بدلے میں حضرت عیسیٰ کو سولی تک پہنچانے کی کوشش کی، وہ پہنچے نہیں ہمارے عقیدے کے مطابق، لیکن کرسچین عقیدے میں پہنچے۔ وہ ہوا ایسا تھا کہ ایک بہت بڑا شرابی تھا جو حضرت عیسیٰ کے حواریوں میں تھا، تو بادشاہ نے اسے پکڑوایا اور اس پہ شراب روک دی، شراب نہ دو، اسے کھانا دو۔ ایک ہفتے تک شراب نہیں دی۔ اس کے بعد ایک بوتل شراب اس کے سامنے رکھی اور بتا دو کہ حضرت عیسیٰ کہاں ہے، یہ تمہیں دے دوں گا میں۔ اسکرویتی نام تھا اس کا۔ ایک بوتل شراب رکھی اور کہا بتا دو حضرت عیسیٰ کہاں ہے، تمہیں دے دوں گا۔ اس نے جناب عیسیٰ کا پتہ بتا دیا۔ تو جب اس کی تصویر بنانی ہوئی تو اس نے بہت بدصورت ملعون فطرت آدمی کو تلاش کرنا شروع کیا روم میں۔ تو ایک بڑا ہی بھیانک چہرے والا، داڑھیاں بڑھی ہوئی، بدبو پھیلی ہوئی، پھٹا ہوا کپڑا، بوتل جیب میں ڈالے لڑکتا ہوا جا رہا تھا، اسے پکڑ لیا، کہا یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ اس کی تصویر ہوگا جس نے حضرت عیسیٰ کا پتہ بتایا تھا، ایک شراب کی بوتل کے بدلے میں۔ اسے بٹھال دیا، اس کی تصویر بنانی شروع کر دی، کئی گھنٹے بناتا رہا۔ جب اس کی آنکھ کھولی، تھوڑا ہوش آیا، کہا تم نے میری ایک تصویر اور بھی بنائی تھی میرے بچپنے میں۔ نہیں سمجھے یار؟ آبادی کا سب سے خوبصورت بچہ حضرت عیسیٰ کا قاتل بن کر کے انتہائی بدصورت ہو گیا تھا، شراب پینے کی بنیاد پر۔ شراب پینے کی بنیاد پر نہ معلوم کتنے شرابی ایسے ہو جاتے ہیں، اور وہ ہماری آبادی میں ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، شراب کی بیماری ہے اور دق اور سلور بھی بیماری ہیں، مگر کوئی بیمار ہو تو ڈاکٹروں پا لے۔ شراب معاشرے میں ہو تو یا تو معاشرے کو پاک کر دو یا اپنے کو اس سے دور کر لو، ورنہ تمہاری اولادی محفوظ نہیں رہے گی۔ اور اب تو شراب ہی نہیں، اب تو ظلم اتنا بڑھ گیا ہے، جرم اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ جرم جو کہ جانور بھی نہیں کرتا، اس کے لیے قانون پاس ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کیا نام ہے قانون اور عدلیہ کو اس ملک کے کہ اس نے پاس نہیں کیا، کوشش ہو رہی۔
یعنی ہم جنسی ایک ہی سیکس کے لوگوں سے جن سے رابطہ رکھنا یہ جانور بھی نہیں کرتا ہے. اسی کی بنیاد پہ قوم لوط تباہ کی گئی تھی. وہ اسے باضابطہ قانون دینا چاہتے ہیں. اب یہ ایک نئی برائی معاشرے میں آ رہی ہے. ہمیں بہت سی برائیوں سے جنگ کرنا ہے، لیکن جنگ کرنے کے لیے ضروری ہے. اسی لیے قرآن نے کہا تھا کہ وہ لوگ جو دین سے ہٹتے ہیں وہ جانوروں سے ہی بدتر ہو جاتے ہیں. اولئک الانعام بل هم اضل، اولئک کالانعام بل هم اضل. کہتے ہیں کہ وہ بھی ایک قوم ہے، اس کا بھی ہیومن رائٹس ہے. ہیومن رائٹس برائیوں کے لیے ہے تمہارے پاس، اور کسی چیز کے لیے ہیومن رائٹس نہیں ہے. پھر چوروں کو، ڈاکوؤں کو بھی ان کی بھی ایک جماعت ہے، انہیں بھی ہیومن رائٹس کی بنیاد پہ آزاد کر دو، جو چاہے سو کریں کرمنلز کو. مگر بہتر ابھی ہمیں شراب سے، زنا سے، بدکرداری سے، جھوٹ اور مکاری سے جنگ کرنی ہے، اور آپ کو بھی. اور یہ ہماری تحریک دراصل اسی لیے ہے کہ ایک ایسا معاشرہ پیدا کریں کہ جس میں نیکیاں ہوں، برائیاں نہ ہوں، تاکہ دنیا ہمارا خوبصورت چہرہ دیکھ سکے. بے پناہ بدنام کیا ہے میڈیا نے، دنیا نے ہم کو. ویری اگلی پکچر پینٹڈ، دے پینٹڈ اباؤٹ اسلام. اسلام کی بڑی گندی تصویر پینٹ کی ہے ہمیں اپنے کردار سے. ٹھیک ہے ہمارے پاس میڈیا نہیں ہے، ہمارے پاس ذرائع نہیں ہے، لیکن 1 ارب 50 کروڑ مسلمان اگر سیرت رسول کے سانچے میں ڈھل جائے تو دنیا کا کوئی بھی میڈیا اور دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے برا نہیں کہہ سکتی ہے. ہمیں اپنے کردار سے اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کو پاک کرنا ہوگا. ہمیں دنیا کی بہترین قوم بن کے دکھانا ہوگا، جیسا کہ قرآن نے کہا ہے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. لیکن شرط یہ ہے کہ تم برائیوں سے روکو اور بھلائیوں کا حکم دو. بہترین قوم بننے کے لیے ہمیں یہ کام کرنا ہوگا. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کھانا ضرور کھاتے ہیں، اس طرح کھائیے اور وہ کھائیے جو میرے آقا نے فرمایا ہے. میرے آقا کھاتے کیسے تھے سنا آپ نے؟ ایک صاحب آئے حضور کے پاس، کچھ سوال کرنا چاہتے تھے. میرے آقا نے محسوس کیا کہ ان کے چہرے پہ بھوک کے آثار ہیں. تو آپ نے بس آخری واقعہ، یہ بہت وسیع موضوع ہے، زندگی کے تمام ایسپیکٹ گفتگو کرنی، کسی اور موقع میں انشاءاللہ میں اس موضوع میں صرف ایک بات. میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ بھوکے ہیں یہ. آپ نے کہا ان کو لے جاؤ میری بچی فاطمہ کے پاس، ان سے کہو کہ رسول پاک کا مہمان حاضر ہے. بھوکوں کو اپنا مہمان بنا لیتے تھے میرے آقا. وہ لے گئے، جناب فاطمہ سے عرض کیا تو انہوں نے دیکھا 3 روزے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے، حسنین بھوکے ہیں. علی مرتضیٰ مزدوری کر کے لاتے ہیں اور کافی نہیں ہوتا ہے. تب آپ نے اپنی چادر اتاری اور کہا لے جاؤ اسے فلاں یہودی کے پاس گروی رکھ دو، غلہ لاؤ، میں اپنے مہمان کو کھانا ضرور کھلاؤں گی. جس طرح سے دنیا کے تمام مردوں کے لیے رسول اللہ کی کالی کمری آخری سہارا ہے، دنیا کی تمام عورتوں کے لیے ردائے فاطمہ اور چادر زہرا آخری سہارا ہے. وہ آپ نے دے دی، حسین اعظم لے گئے. یہودی کھڑا ہو گیا، کہا شہزادے پوری کائنات بھی اس کے ایک تار کی قیمت نہیں بن سکتی ہے. میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ محمد عربی ایک ایسا معاشی انقلاب برپا کریں گے کہ لوگ خود بھوکے رہیں گے مگر لوگوں کو کھلائیں گے. میں نے دیکھ لیا ہے، میں پڑھ لیتا ہوں کلمہ، میرا سب کچھ تمہارا ہے. میرے آقا نے فرمایا تھا اس انسان کے اوپر رات بھر لعنت بھیجتے ہیں جو بھوکا سوتا ہے، اس کے جو پیٹ بھر کے سوتا ہے اس کے پڑوس میں کوئی بھوکا سوتا ہے. اس حدیث پاک کو ذرا پھیلاؤ. گھر کے پڑوسی محلے والے ہیں، محلے والے پڑوسی شہر والے ہیں، شہر والے کے پڑوسی ملک والے ہیں، ملک والے کے پڑوسی بر اعظم والے ہیں، بر اعظم والے پڑوسی پوری دنیا والے ہیں. ہر بھوکا، ہر کھانے والا اگر بھوکوں کو کھلا کے کھائے تو دنیا میں بھوک نہ رہ جائے. کھانا ضرور کھاؤ لیکن جیسے آقا کھاتے تھے. انشاءاللہ پھر ان کی زندگی کے دوسرے حوالے سے گفتگو ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.